اللہ نے تم سے اپنا وعدہ مدد کا اور نصرت کا اور فتح کا پورا کر دیا تھا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے، گاجر مولی کی طرح قتل کر رہے تھے ان کو. یعنی کہ پہلے حملے میں تو اللہ نے مسلمانوں کو وہاں پہ جو ہے سرخرو کر دیا تھا، تو تم انہیں کاٹ رہے تھے، گردنیں کاٹ رہے تھے ان کی. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے میں تنازع کیا. اب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے، میدان جنگ ہے، سب کی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے، صفیں بن جاتی ہیں، یہ کوئی میسرا ہوتا ہے، کوئی میمنہ ہوتا ہے، کوئی کلب ہوتا ہے، کوئی کہاں ڈیوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے. تو وہ واقی ٹاکی تو اس وقت نہیں تھی کہ آپ سب کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. تو یہ ایک دستے کی بات، یہ جو سب مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. مسلمانوں میں سے 10 آدمی بھی ایک کام کریں تو اللہ تعالیٰ یوں ہی وہ بات کر دیتے ہیں جیسے سب نے وہ کام کیا ہے. چند کی بات کو سب کی بات بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا. تو یہاں پر یہ سارے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی کہ تم ساروں نے بزدلی کی، تم ساروں نے نافرمانی کی، تم ساروں نے تنازع کیا، یہ بات نہیں ہو رہی. یہ اس خاص گروہ کی بات ہو رہی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکری پر تعینات کیا تھا. وہ 50 جو تیر انداز تھے، ان کے ایک امیر بھی بنا دیے. ان سے فرما دیا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، خواہ تم یہ دیکھو کہ ہماری بوٹیاں اڑ رہی ہیں میدان میں، ہماری مدد کو نہیں آنا، تم نے ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے. اب وہ پہلے ہی حملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب غلبہ دے دیا، کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، گویا فتح ہو گئی، انہیں نظر آ رہا ہے اوپر سے کہ مسلمان جیت گئے. تو وہاں پر ان میں سے کچھ لوگ نیچے اترنے لگے. امیر نے منع کیا کہ حضور نے فرمایا تھا نیچے نہیں جانا، نیچے نہیں آنا ہے. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا اگر شکست ہو جائے نہیں آنا، یہاں تو فتح ہو گئی ہے. تو حضور کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی، حضور کے حکم کی تعویل کر لی، اس کو توجیہ کر لی، اس کی ایک خاص جو ہے اس کے لیے انہوں نے ایک ان کے ذہن میں مفہوم آ گیا. انہیں اس کے باوجود مقامی امیر نے کہا کہ نہیں جانا. وہ اس مقامی امیر کے حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک کر اتر آئے نیچے. تو نافرمانی انہوں نے مقامی امیر کی ہے، حضور کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. تو اس لیے تنازع بھی اسی مقامی امیر سے کیا، جھگڑا بھی اسی کے ساتھ کیا. تو یہاں تک کہ تم نے جب کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے معاملے میں تنازع کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ جب تم نے وہ شے دیکھ لی جو تمہیں پیاری تھی، جو تمہیں محبوب تھی، جو تمہیں اچھی لگتی تھی. اب اس میں جو تحبون ہے، جو تمہیں اچھی لگتی تھی، وہ کیا شے تھی؟ اکثر لوگوں نے مال غنیمت کہا. جب آپ نے مال غنیمت مفسرین نے لکھ دیا تو پھر اب اگر وہ کوئی آفتاب اقبال یا کوئی عمران خان کہے کہ لوٹ مار کرنے کے لیے چلے گئے تھے تو اس کی بنیاد تو آپ نے رکھ دی، جبکہ اس سے 1 سال پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہے اور غزوہ بدر میں مال غنیمت کا قانون اتر چکا ہے. پہلے عرب کی جنگوں میں یہی ہوتا تھا، جنگ ہوئی ہے تو جو مال آپ کے ہاتھ لگا، جس کے ہاتھ جو لگا وہ اس کا ہے. جو بھی مال غنیمت ہے، میں نے جتنا گھیر لیا وہ میرا، آپ نے جتنا گھیر لیا وہ آپ کا. جبکہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ حکم آ چکا اللہ کا کہ اس طرح نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ آئی تمہارا مال غنیمت ہے ہی نہیں، جتنی بھی غنیمت ہے وہ اللہ کی ہے، اس کے رسول کی. پہلے تو ذرا سارا ہی لے لیا، پھر بعد میں اس میں یہ واضح کر دیا کہ یہ مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اللہ اور رسول کا ہے. یعنی یہ سارا ایک جگہ پہ جمع ہوگا، اس میں سے 5واں حصہ 20واں حصہ 20% نکالا جائے گا، اور وہ 20% جو ہے وہ اللہ اور رسول کا ہوگا، یعنی ریاست کا ہوگا، بیت المال میں چلا گیا، اور رسول کے رشتہ داروں کا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. جو باقی بچا ان میں سے جو سوار ہے، گھڑ سوار ہے یا اونٹ سوار ہے، اس کا 2 حصہ ہوگا، اور جو پیادہ ہے اس کا 1 حصہ ہوگا. تو جب ایک قانون آ گیا تو یا تو آپ مانیں کہ وہاں کوئی حضور کوئی ماننے والا ہی نہیں تھا، اللہ کے حکم کو بھی ماننے والا کوئی نہیں تھا. تو اگر وہ اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے تو لوٹ مار کرنے کا تو بیچ میں امکان ہی نہیں رہا. اب تو وہ سارا ایک جگہ پہ جمع کریں گے اور اس میں سے خمس نکالیں گے اللہ کے لیے، اور پھر 2 اور 1 حصہ رکھیں گے پیادہ اور سوار کے لیے. یہ تھی پوزیشن، قانون آ چکا تھا. تو اس بات کا تو کوئی امکان نہیں کہ مال غنیمت کے لیے کی بات ہو رہی ہو. سب سے بڑی بات یہ، جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو غنیمت کو غنیمت کیوں کہتے ہیں؟ غنیمت کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں، اس کو انفال بھی کہا ہے قرآن مجید نے. یسألونک عن الانفال، وہ نفل ہے. اصل جو شے جنگ میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ فتح ہے. تو آپ
کو نفل زیادہ محبوب ہوگا یا فرض زیادہ محبوب ہوگا؟ اگر آپ کی صحت دماغی ٹھیک ہے تو سب سے پیاری شے جو تھی وہ مال نہیں تھا، سب سے پیاری شے فتح تھی، اور نیچے فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ وہ اس جشن میں نعرے مارنے کے لیے، اس میں اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے وہ اس کے لیے نیچے اترے، اور یہ جنگ اس فتح کو تحبون قرآن نے خود کہا ہے سورہ صف میں، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ یہ دوسرے نمبر کی بات ہے جو تمہیں بہت محبوب ہے، جو تم بہت پسند کرتے ہو کہ مدد آ جائے جلدی اور اللہ کی جو ہے وہ نصرت ملے اور فتح حاصل ہو جائے۔ تو یہ فتح تحبون ہے، من بعد ما اراکم ما تحبون۔ تو اس میں مال غنیمت کی بات نہیں، بلکہ فتح جو تمہیں پسند تھی اس کو دیکھ کر تم اپنی ڈیوٹی بھول گئے اور اس کا جشن منانے کے لیے نیچے آ گئے۔ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو دنیا کے طالب ہیں اور اس کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو آخرت کے طالب ہیں، جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب اس میں تو وہ پہلی بات کی طرف ذہن زیادہ جائے گا کہ دنیا کے طالب ہیں تو چاہتے ہوں گے کہ مال ہمارے ہتھے لگ جائے اور ہم قابو کر لیں اس کو، جبکہ وہ قابو نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کوئی کہے کہ چرا دیں تو چرا سکتا ہے کوئی، لیکن چرا کے جائے گا کہاں سے؟ یہ مدینے کے اندر تو نہیں موجود کہ وہاں سے چرا کے اپنے گھر پہنچا دیں گے، یہ تو کھلے میدان میں اگر کسی نے کوئی شے چرا بھی لی تو لے جاتے ہوئے نظر آ جائے گا واپس۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے وہ تو مال جو بھی ملنا ہے وہ اس قانون کے تحت تقسیم ہونا ہے جو غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہو چکا۔ تو یہ لوٹ مار کا یا غنیمت حاصل کرنے کی طلب کی بات ہی نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت یہ بھی ہے کہ ہمیں دنیا میں فتح حاصل ہو جائے۔ باقی جو اللہ والا ہوگا، یہ تزکیہ کی بلند ترین سطح یہ ہوگی کہ فتح ہو یا شکست ہم اللہ کے ساتھ ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو فتح اور شکست سے بالا تر ہو گئے وہ ہیں در حقیقت اس مقام پر جہاں اللہ پہنچانا چاہتے، وہ ہیں طالب آخرت۔ تو جو ابھی تک فتحی کے لیے لڑ رہے تھے اور اس کا جشن منانے کا شوق رکھتے تھے، وہ ان کو یہاں پہ کہا گیا یہ طالب دنیا ہے۔ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم۔ جب یہ غلطی تم سے ہوئی کہ تم وہ فتح کا جشن منانے کے لیے اپنی پوزیشن تم نے چھوڑ دی، تو پھر اللہ نے ان کو تمہیں ان پر سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ دیکھیں نا، فتح کا تو خوشی مناتے ہو تو شکست پر بھی حوصلہ برقرار رکھتے ہو یا نہیں، یہ امتحان بھی لینا تھا تمہارا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا۔ یہ ایک امتحان مطلوب، سکھانا امتحان اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اذیت پسند ہے، وہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ امتحان ہوتا ہے درجہ بلند کرنے کے لیے، امتحان ہوتا ہے نئی بات سکھانے کے لیے۔ ہم میٹرک کا امتحان دیتے ہیں تو ڈگری لیتے ہیں نا پھر بدلے میں، تو اس سے علم میں اضافہ، سمجھ میں اضافہ، فہم میں اضافہ، حکمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امتحان تو اس لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈال کر تمہیں سکھانا چاہتا تھا، تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ اب وہ پھر شعر، وہ مصرع یاد کیجئے جو میں نے پرسوں بھی سنایا تھا آپ کو، وہ جو اقبال نے کہا کہ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ آپ چاہتے ہو آپ کی نظر ہو، وہ والی نظر جو تقدیر بدل دیتی ہے، تو وہ تسبیحاں پھیرنے سے نظر وہ نہیں پیدا ہوتی، جگر خون ہونے سے وہ نظر پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس لیے تمہیں اس امتحان میں ڈالا تاکہ تم قربانیاں دے کر اس مقام تک پہنچو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، باقی اللہ اب تمہیں معاف کر چکا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے لیے بڑے ہی فضل والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے ناراض ہو کے یہ کیا ہے، اللہ نے تمہارا درجہ بڑھانے کے لیے سارا کیا۔